حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فیوزات و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور ان لمحات کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے، حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی توجہ کے ساتھ بیٹھنا ہے، محبت کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ یہ بچے جو چھوٹے آئے ہیں، جو لے کے آئے ہیں، وہ ان کو ذرا محبت کے ساتھ اپنے پاس بٹھا کے رکھیں۔ میں اپنا بیان جو ہے وہ مولا کائنات داماد مصطفیٰ زوج بطول شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے فرمان عالی شان سے شروع کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نور الابصار فی مناقب آل بیت الاطہار۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے علی شان ارشاد فرماتی ہیں، ان اللہ عز و جل افترض علیکم حب ابی بکر و عمر و عثمان و علی ہیں، کہ اللہ پاک جل جلالہ نے ہم پر یہ فرض فرمایا ہے محبت حضرت ابو بکر صدیق کی، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی، حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی، کما افترض علیکم الصلاۃ والزکاۃ والصوم والحج۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں کہ اس طرح ان چاروں کی محبت تم پر اللہ نے فرض فرمائی ہے، جس طرح تم پر اللہ نے نماز، زکوٰۃ، حج اور روزہ فرض فرمایا۔ سمجھ آئی تو سبحان اللہ کہیں؟ سبحان اللہ۔ یہ بات چھوٹی نہیں ہے، اکھیر بہت بڑی بات ہے۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس طرح نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج تم پر فرض ہے، اسی طرح نبی علیہ السلام کے چاروں یاروں کی محبت تم پر فرض ہے۔ اور آگے کیا اچھا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں فمن ابغض واحدا منہم، فرمایا ان چاروں میں سے کسی کے ساتھ کسی نے بغض رکھا، یعنی حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان چاروں میں سے کسی ایک کے بارے میں دل میں محبت کی بجائے بغض رکھا تو مولا کائنات علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا فتویٰ کیا ہے؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں لم یقبل اللہ لہو صلاۃ ولا زکاۃ ولا صوما ولا حجا۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس بغض کی وجہ سے جو صدیق اکبر سے رکھے، یا فاروق اعظم سے رکھے، یا عثمان غنی ذی النورین سے رکھے، یا مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے رکھے، فرمایا نہ اللہ اس کی نماز کو قبول فرماتا ہے، نہ زکوٰۃ کو قبول فرماتا ہے، اور نہ حج کو قبول فرماتا ہے، اور نہ ہی روزوں کو قبول فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ ناظر گالیں یہ کس کا فرمان ہے؟ یہ مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ تو الحمدللہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم جہاں مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم علی کے نام سے مناتے ہیں، تو وہاں ہم صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم سیدنا صدیق اکبر مناتے ہیں۔ جہاں فاروق اعظم
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا ثبوت دیتے ہیں تو اسی طرح حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی محبت کا ثبوت دیتے ہیں۔ قرآن پاک کی 24ویں پارے کی آیت مبارکہ کا حصہ تلاوت کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اپنے محبوب علیہ السلام کی شان کے ساتھ اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے پیارے محبوب حضرت سیدنا صدیق اکبر اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو بھی بیان فرمایا۔ میں والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، فرمایا جو سچائی لے کر آئے اور جنہوں نے سچائی کی تصدیق کی اولئک هم المتقون۔ یہاں پر مفسرین کرام نے مختلف تفاسیر بیان کی۔ ایک تفسیر یہ بھی بیان کی کہ نبی علیہ السلام خود سچائی لے کر آئے اور خود آپ نے تصدیق فرمائی، بلکہ یہاں تک بعض تفسیر مزری میں علامہ ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمہ نے ذکر فرمایا ہے، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے جو خود رسول ہیں اپنی ذات سے بھی اپنے آپ کو رسول مانا ہے، اپنی ذات کو بھی نبی علیہ السلام نے تصدیق فرمائی ہے۔ لیکن اکثر مفسرین کرام علیہ رضوان کا اس میں راجح قول ہے کہ والذی جاء بالصدق سے مراد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے، اور وصدق بہ سے مراد حضرت سیدنا صدیق اکبر اللہ تعالیٰ۔ اور مزے کی بات ہے کہ شیعوں کے بہت بڑے امام ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے تقریب المومنین، تو اس پر بھی انہوں نے اس کی وضاحت یہی کی ہے، وصدق بہ سے مراد یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 40 سال میں اعلان نبوت فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی کے پیچھے لوگوں کو جمع کر کے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں کہوں کہ اس کے پیچھے کوئی فوج ہے، دشمن ہے، تم پہ حملہ کرنے والے ہیں، تو کیا تم یقین کر لو گے؟ سب نے کہا کہ آپ صادق الامین ہیں، سچ بیان فرمانے والے ہیں۔ فرمایا کہ میرا بچپن تمہارے اندر بسر ہوا ہے، میری جوانی تمہارے اندر بسر ہوئی ہے، یہاں تک کہ صبح و شام تم مجھ سے ملتے رہے ہو، اور یہاں تک کہ 40 سال ہو گیا۔ کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے کبھی علیہ باللہ جھوٹ بولا ہو؟ سب نے یک زبان ہو کے کہا کہ حضور آپ سچے، کبھی آپ کی زبان سے جھوٹ نہیں بولا گیا ہے۔ فرمایا کہ جس زبان سے میں ہمیشہ کے لیے سچ بولتا رہا ہوں، آج اسی زبان سے میں اعلان کر رہا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وَإِنِّي رسول اللہ، میں اللہ کا رسول بن کے تشریف لایا۔ اکبر، نعرہ تحقیق، بے شک۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا، ہر طرف سے معاذ اللہ خاک بدہم، ہمارے منہ میں خاک ہو، اس سچے نبی کو جھٹلایا جا رہا تھا جو صرف نبی نہیں ہیں بلکہ اللہ کے پیارے محبوب ہیں، جو خاتم النبیین ہیں، جن کی تعریف اور مدح سرائی خود رب فرماتا ہے۔ تو یہ لوگ معاذ اللہ کہنے لگے کذبتا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ اللہ آپ جھوٹ بول رہی ہیں۔ سب نے با یک زبان ہو کر کہا، اور ان آوازوں کے اندر ایک آواز ایسی تھی جو تھی ایک آواز لیکن سب پر غالب آ رہی تھی، اور وہ زبان کیا کہہ رہی تھی؟ حضور میں نے آپ کا بچپن بھی پایا ہے، میں نے آپ کی جوانی بھی پائی ہے، یہاں تک کہ 40 سال، میری 38 سال عمر ہو گئی ہے، اور میں نے سفر اور حضر میں آپ کو دیکھا ہے، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور جس زبان نے پہلے بھی جھوٹ نہیں بولا تھا، میں گواہی دیتا ہوں صدقت سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور آپ سچے ہیں،
اور وہ آواز اگرچہ ایک تھی، سب آوازوں پر غالب آ رہی تھی، وہ آواز کس کی تھی؟ وہ سیدنا صدیق اکبر اللہ تعالیٰ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ آواز تھی کہ آپ فرما رہے تھے، عرض کر رہے تھے، صدقت یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، حضور میرے ماں باپ قربان جائیں کہ آپ سچ فرما رہے ہیں۔ سچائی لے کر امام الانبیاء تشریف لائے، تصدیق کس نے کی؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور یہی تصدیق کا معاملہ آیا شب معراج، شب معراج میں بھی یہ معاملہ درپیش آیا کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی وسلم نے شاہ فرمایا کہ میں چند گھڑیوں کے اندر جہاں تک کہ مکہ المکرمہ سے بیت المقدس گیا ہوں اور وہاں انبیاء کی جماعت کروائی ہے، رستے میں جو ہے وہ اللہ کی نشانیوں کو بھی دیکھا ہے، نوافل بھی پڑھے ہیں، اور یہاں تک کہ میں پہلے اسمان پہ گیا، ساتوں اسمان قبول کیا، جنت و دوزخ کی سیر کی، رب تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی بھی کی، زیارت بھی کی، واپس آیا تو اتنی دیر لگی کہ جس بستر سے اٹھا تھا وہ بستر ابھی گرم تھا، جس دروازے سے گزرا وہ دروازے کی کنڈی ابھی ہل رہی تھی، اور جس جگہ پر وضو یا غسل فرمایا وہ پانی جا رہا تھا، ابھی جاری تھا، تو میں سیر کر کے واپس بھی آ گیا۔ اب نام ماننے والے جو ہوتے ہیں نا، دل میں بغض رکھنے والے، وہ طرح طرح کے لبادے اوڑھ کے اور وہ لوگوں کو برگلانے کی کوشش کرتے ہیں، سارے اکٹھے ہو گئے، عتبہ اکٹھا ہو گیا، عتبہ آ گیا، امیہ آ گیا، ابو جہل آ گیا، ابو جہل صدر بن گیا جناب، اور سارے اس کے جناب کمیٹی کے ممبران بن گئے، اور وہ سارے کے سارے اکٹھے ہو کے اور کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہمارے درمیان انہوں نے زندگی بسر کی ہے، پیدائش ہوئی ہے، آج تک یہ بیت المقدس گئے ہی نہیں، بیت المقدس گئے ہی نہیں۔ تصدیق تو بعد میں کریں گے نا، جانچ پڑتال تو بعد کریں گے نا، سب سے پہلے چلتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق کے دروازے پر اور جا کے پوچھتے ہیں کہ یہ حال ہے معاذ اللہ تمہارے نبی کا کہ تم یہ کہتے ہو وہ کہتے ہو، اور وہ دیکھو کہ اتنا بڑا دعویٰ کریں، ایسا بلا ذہن میں آنے والی بات ہے۔ سارے مل کے پورا وفد تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ آ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، صدیق اکبر اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لائے، تو آپ نے دیکھا ہے خیر وہ پوری جماعت ہی آئی ہے، اللہ ہی خیر کرے کہ یہ سارے کے سارے آج اکٹھے آ گئے ہیں۔ اللہ اکبر، سیدنا صدیق اکبر اللہ تعالیٰ نے پوچھا، ہاں جی، کہنے لگے کہ صدیق اکبر، ابو بکر، اے عبداللہ بن قحافہ، ہم آپ سے ایک بات پوچھنے آئے ہیں، میں پوچھو، میں کوئی کہے کہ میں راتوں رات یہاں سے بیت المقدس گیا ہوں اور وہاں سے پہلے اسمان پر، دوسرے اسمان پر، ساتوں اسمان عبور کیے ہیں، جنت دوزخ سیر کی ہے، اور یہاں تک کہ میں لامکان پر گیا ہوں، اتنی لمبی چوڑی سیر کرنے کے بعد جب واپس آیا ہوں تو اتنا وقت لگا ہے کہ کنڈی ہل رہی تھی، بستر گرم تھا، پانی جاری تھا، تو میں ہو کے واپس آ گیا، اگر کوئی کہے تو آپ یہ بات مان لیں گے؟ فرمایا ہرگز نہیں مانوں گا، ہرگز نہیں مانوں گا۔ سارے خوش ہو لگے، ایک دوسرے کو نا کونیاں ماننے لگے، پھر گل بن گئی، آج گل بن گئی ہے کہ جو ہم منصوبہ بنا کے لے آئے تھے اس میں کامیابی ہو رہی ہے۔ کہنے لگے ابو بکر آپ دانا ہیں، سمجھدار ہیں، اور یہاں تک کہ مکہ مکرمہ میں آپ کی شرافت بڑی مشہور ہے، تو آپ نے بات تو ٹھیک کی ہے، کوئی کہے تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ دراصل بات یہ ہے، چونکہ چنانچہ کہ جس نبی کا تم کلمہ پڑھتا ہے وہ اللہ کے حبیب علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں۔ فرمایا چپ ہو جاؤ، وہ کوئی تھوڑے ہیں، وہ تو اللہ کے حبیب ہے، وہ تو اللہ کے حبیب ہے۔ اللہ کے حبیب کی بات کرتے ہو تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں تصدیق کرتا ہوں، کیونکہ تم نبی کی ذات کو جانتے نہیں ہو۔ نبی کا خادم حضرت جبریل علیہ السلام وہ ہے جو عرش معلیٰ سے ایک دن میں کئی مرتبہ آتا بھی ہے، جاتا بھی ہے۔ اگر غلام کی یہ شان ہے تو امام کا مقام کیا ہوگا؟
امام کا مقام کیا ہوگا؟ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، کہ کافروں کے ہوش اڑ گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف قرآن کی صورت میں نہیں بلکہ فنازل جبرائیل علیہ السلام کہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور آ کر ابو بکر کو صدیق اکبر کا لقب عطا فرما دیا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ سرکار کا ہر غلام بڑی شان والا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لے آئے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر جو ہے وہ خوشخبری سنائی تھی، لَقَدِ اسْتَبْشَرَ أَهْلُ السَّمَاءِ بِإِمَانِ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن خطاب کے ایمان لانے کی وجہ سے پورے عرش پر آسمانوں پر فرشتے خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام جس کے بارے میں فاروق اعظم فرماتے ہیں، جس کے بارے میں فاروق اعظم، کون فاروق اعظم؟ جس کے بارے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جنت کا سراج ہے، یہ جنت کی روشنی ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جنت کی روشنی ہے، جنت کا سراج ہے، سراج الجنہ کا لقب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو 24 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے فرماتے ہیں بھوکا بلی یا کتا پیاسا مر جائے تو قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں اس کا بھی جواب دوں گا۔ وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھنڈا سانس کرتے ہیں، لمبا سانس، اور کہتے ہیں کاش کہ میں ابو بکر صدیق کے سینے کا ایک بال ہوتا، میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے کا ایک بال ہوتا۔ یہ کون کہہ رہی ہیں؟ یہ سیدنا فاروق اعظم مراد مصطفیٰ سراج الجنہ کہہ رہی ہیں۔ تو کیا مقام ہوگا؟ یہ تو ایک بال کی شان فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی ہے، پھر سر سے لے کر پاؤں تک صدیق اکبر کا مقام کیا ہوگا؟ کیا مقام ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو یہ یاد جو عطا فرمایا ہے؟ کون؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، کہ جو سفر میں بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ ہیں اور حضر میں بھی امام الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ ہیں، یہاں تک کہ غار میں بھی امام الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ ہیں، اور اس وقت مزار میں بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ سنگت اور یہ جوڑی صرف دنیا پہ نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی سے باہر نکلتے ہیں تو ایک طرف صدیق اکبر ہیں، دوسری طرف فاروق اعظم ہیں، اللہ اکبر، اور شان سے نکلتے ہیں۔ سرکار علیہ السلام نے ید اللہ والے ہاتھ کے ساتھ ایک ہاتھ سے صدیق اکبر کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، دوسرے ہاتھ سے سیدنا فاروق اعظم کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، اور صحابہ کرام اشش کہہ رہے ہیں سبحان اللہ کہہ رہے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے! نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ صرف یہاں یہ کیا بات نہیں بلکہ قیامت والے دن جب ہم آئیں گے تو ایسے ہی آئیں گے۔ افسوس ہوتا ہے، یقین جانو کہ ایسے بدماش لوگ جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پھپتیں کستے ہیں، یہ سوشل میڈیا بھی بڑی بدماشی کر رہا ہے۔ ایک آصف علوی ہے ان کا تشیع، اور وہ خبیث وہ کہہ رہا ہے کہ غار میں صدیق اکبر گیا ہی نہیں، الیاذ باللہ، حالانکہ یہ نص قطعی کا انکار ہے، یہ قرآن پاک کا انکار ہے۔ وہ دوسرا بتاؤ نام جس کے بارے میں نبی علیہ السلام پر اللہ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ وہ ثانی اثنین میں جو دوسرا اللہ نے ذکر کیا ہے وہ کون ہے؟ آج بھی غار ثور بتا رہی ہے کہ وہ جو قدم رکھنے والے تھے وہ سیدنا صدیق اکبر اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت والی رات اپنے خاص محبوب کو حضرت صدیق اکبر کا چناؤ فرمایا،
اور بلکہ یہ پورے کا پورا گھرانہ جو ہے نا یہ اس رات نبی علیہ السلام کی خدمت پر معمور تھا، نبی علیہ السلام کی خدمت پر معمور تھا۔ حضرت ام رومان کو دیکھ لو، حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لو، حضرت سیدنا صدیق اکبر اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لو، بلکہ یہاں تک کہ جو آپ کی بکریاں چرانے والا چرواہا تھا وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر معمور تھا۔ یہ پوری پلاننگ بنائی ہوئی تھی کہ اسماء بنت صدیق اکبر وہ کھانا لے کے آئے گی اور چرواہا جو ہے وہ بکریاں چرانے کے وجہ سے وہ ہمارے پاؤں کے نشانات بھی ختم کرے گا اور ہمیں دودھ بھی پلا جایا کرے گا۔ اور حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، کیا شان ہے، کیا شان ہے کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے بند باندھا ہوا ہے اور ساتھ کھانا پکڑا ہوا ہے اور آ رہی ہیں تو وہ بند کو توڑنے کی ضرورت پڑ گئی، تو آپ نے آدھا توڑ لیا، آدھا توڑ کے کمر کے ساتھ باندھ لیا اور دوسرے کے ساتھ کھانے کو باندھ کے نا تو غار ثور کا سفر شروع کیا۔ تو ابھی تک پہنچی نہیں ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ ذاتن طاقین آپ تشریف لا رہی ہیں، یعنی بازو کو دو ٹکڑے کرنے والی، بازو جو بند ہوتا ہے اس کو دو ٹکڑے کرنے والی وہ تشریف لا رہی ہیں۔ اندازہ لگائیں کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق اللہ تعالیٰ کا یہ مقام ہے تو ان کے والد گرامی حضرت صدیق اکبر کا مقام کیا ہوگا، جن کے باپ بھی صحابی، خود بھی صحابی اور یہاں تک کہ بیٹا بھی صحابی اور اولاد کی ساری اولاد صحابی، اور یہ مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا ہے۔ فرمایا کہ سوائے انبیاء کرام علیہ السلام کے جن کے اولادیں جو ہیں وہ انبیاء ہیں، لیکن صحابہ کی صفوں میں دیکھا جائے کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس کا صحابہ چار پشت میں جو ہے وہ صحابیت کے ساتھ معمور ہو۔ تو یہ مقام، یہ مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ پھر مزے کی بات یہ ہے کہ یہ سفر کتنا پرکیف تھا، آج بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو مدینہ عالیہ کی حاضری نصیب فرمائے اور اسی بہانے ہم غار ثور پہ جائیں تو یقین جانو کہ وہاں پونے 2 گھنٹے 1.5 گھنٹہ لگتا ہے اوپر جاتے ہوئے، کبھی بیٹھتے ہیں، کبھی جاتے ہیں، کبھی پانی پیتے ہیں، یہ کیفیت ہوتی ہے۔ اور اب تو سیڑھیاں بھی بنی ہوئی ہیں، سیڑھیاں بنی، رستہ جو ہے وہ بن چکا ہے، تو اس وقت سفر پہ کے لیے اس غار کے لیے کوئی رستہ بھی نہیں تھا، کوئی سیڑھیاں بھی نہیں تھیں، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر کبھی آگے، کبھی پیچھے، کبھی دائیں، کبھی بائیں۔ ابوبکر یہ کیا چلنے کا انداز ہے، حضور خدشہ لاحق ہوتا ہے آگے سے کوئی حملہ نہ کر دے تو آگے آ جاتا ہوں، پھر خیال آتا ہے پیچھے سے کوئی حملہ نہ کر دے پیچھے آ جاتا ہوں، دائیں آ جاتا ہوں، بائیں آ جاتا ہوں، یعنی واری جا رہے تھے۔ صدیق اکبر بالآخر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اتنے نرم و نازک پاؤں مبارک یہ تھک تو گئے ہوں گے نا، یہ کنکریاں بھی تو بار بار بوسہ لے رہی ہوں گی، تو کرم نوازی فرمائیے، آپ میرے کندھوں پر سوار ہو جائیے۔ نبی علیہ السلام نے اس درخواست کو قبول فرما کر صدیق اکبر کے درجوں کو مزید بلند فرما دیا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو آج عبادت کی ہے، خدا کی قسم کہ کسی نے ایسی عبادت نہیں کی ہے کہ نبی علیہ السلام صدیق اکبر کے کندھوں پر سوار ہیں اور پاؤں مبارک صدیق اکبر کے سینے کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اور عبداللہ والے ہاتھ جو ہے وہ صدیق اکبر کے سر پر رکھے ہوئے ہیں۔ اور ایسی عبادت آپ اٹھا کے کتابیں دیکھ لیں، رب تبارک و تعالیٰ نے کسی کو نہیں عطا فرمائی ہے۔ یہ تر امتیاز ملا ہے تو امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر اللہ تعالیٰ نے، کوئی بات نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، شان صدیق اکبر، شان صدیق اکبر۔ تو سیدنا صدیق اکبر اللہ تعالیٰ عنہ اس بلند و بالا پہاڑی پر
نبی علیہ السلام کو لے کے جا رہے ہیں، سبحان اللہ اور جب غار ثور پر پہنچے نا تو اتارا۔ اللہ اکبر۔ یار یہاں سے آپ سمجھ لیں کہ جب کعبۃ اللہ شریف کی صفائی کی باری آ رہی تھی، بتوں کو گرانے کی باری آئی تھی، تو حضرت علی نے عرض کیا تھا حضور آپ میرے کندھوں پر سوار ہو جائیں۔ سرکار علیہ السلام نے کیا عرض فرمایا میرا ابو بکر کے علاوہ کوئی وزن اٹھا نہیں سکتا، ابو بکر کے علاوہ کوئی وزن اٹھا نہیں سکتا، علی تم آ جا میرے کندھوں پر سوار۔ اور علی سوار ہوئے۔ کندھوں پر سوار ہونا بھی بڑی عظمت والی بات ہے، جس کندھوں پر امام الانبیاء خود سوار ہوں ان کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام کو اتارا، عرض کی حضور میں غار کے اندر جاؤں گا، صفائی کروں گا، پھر اس کے بعد آپ کو زحمت دوں گا۔ غار کے اندر تشریف لے گئے، ساری صفائی کی، دیکھا جگہ جگہ پرانی غار تھی، سوراخ تھے، خدشہ لائق ہوا کہیں سانپ ڈس نہ لے، اپنی چادر کو پھاڑا اور سوراخوں کو بند کر دیا، 2 سوراخ بچ گئے۔ ذہن میں یہ سوچ آئی کیوں نہ ہو کہ جہاں ایڑیاں دے کے بیٹھ جاؤں گا نبی علیہ السلام کو کچھ دیر کے لیے آرام کروا لیتا ہوں۔ جب صفائی وغیرہ کر کے نا تو باہر نکلے، سبحان اللہ کیا بات۔ اتنا لمبا سفر بھی کیا تھا، سرکار علیہ السلام کو تھارے نبوت کو بھی اٹھایا نا، اور اتنی بلند و بالا پہاڑی پہ گئے، زبان خشک ہو گئی تو باہر نکلے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ پیاس لگ گئی ہے، پیاس لگ گئی ہے۔ اب یاد رکھو جو صحابی یا صحابیہ جس نے بھی بارگاہ مصطفیٰ علیہ السلام میں سوال کیا ہے نا، معاذ اللہ نقل کفر نہ کفر باشد، کہ انہوں نے بشارت کے لیے نہیں کیا کہ تاکہ نبی اللہ کا نبی جو ہے معاذ اللہ شرمندہ ہو جائے گا، نہیں بلکہ انہوں نے امت کو تعلیم عطا فرمائی ہے۔ جس طرح کہ حضرت جابر اللہ تعالیٰ نے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا، تو وہ اہانت کے لیے نہیں تھا بلکہ امت کو پتہ چل جائے، اور نبی علیہ السلام نے شاہ فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبی کے من نور ہی، کہ اے جابر سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا، تاکہ امت کو پتہ چل جائے کہ خالق کائنات نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پتہ نہیں تھا کہ جب ہم سرکار کی معیت میں آئے ہیں تو ساتھ پانی نہیں ہے، تو یہ کیوں پوچھا کہ حضور پیاس لگ گئی ہے۔ یہاں پر عقیدہ دیکھیں اور سنیوں تمہارا عقیدہ وہی عقیدہ ہے جو سیدنا صدیق اکبر کا عقیدہ ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا سوال یہ بتاتا ہے کہ صدیق اکبر نے اس لیے سوال کیا کہ تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں کسی عام بندے کے ساتھ نہیں آیا ہوں بلکہ ساقی کوثر کے ساتھ آیا ہوں۔ اب کہ حضور پیاس لگ گئی، حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدیق اکبر پیاس لگ گئی جی حضور، فرمایا اذهب الى صدر الغار، غار کے اندر چلا جا اور جا کر پانی پی لے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت صدیق اکبر اللہ تعالیٰ انہوں نے یہ چون چاں بھی نہیں کی، کیوں؟ اس لیے کہ حضرت صدیق اکبر نے ہمیں یہ عقیدہ دیا ہے جو اعلیٰ حضرت نے ہمیں عطا فرمایا۔ یہ بات بہت سے سننی ہے، کبھی یہ اپنے ذہن میں بات نہ لانا کہ ہم پتہ نہیں صحیح ہے یہ نہیں ہے، نا 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 نا، ہمارا عقیدہ وہی ہے جو صدیق اکبر کا عقیدہ ہے، جو فاروق اعظم کا عقیدہ ہے، جو عثمان غنی ذی النورین کا عقیدہ ہے، جو علی المرتضیٰ شیر خدا کا عقیدہ ہے، جو صحابہ کا ہے، اہل بیت اطہار کا ہے، اولیاء کاملین کا ہے، وہ عقیدہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں اسے عقیدے پر ہمارا خاتمہ ایمان بالخیر۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا ہی نہیں ہے کہ سرکار ابھی تو غار کا چپا چپا صاف کر کے آئے، وہاں تو کوئی چیز ہی نہیں تھی، نہیں، بلکہ صدیق اکبر کا یہ عقیدہ ہے اور آپ نے عمل سے بتا دیا، آپ نے پوچھا ہی نہیں، اور غار کی طرف چل پڑے، بتا دیا
کہ اس زبان سے جو نکل جاتا ہے نا اللہ اس کو پورا فرما دیتا ہے. اور یہی تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں, یہی تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. اس کو سب کن کی کنجی کہیں. ادھر سرکار نے فرمایا صدیق اکبر چل پڑے. فرماتے ہیں کہ جب غار کے اندر گئے نا اللہ اکبر تو فرمایا کہ وہاں چشمہ جاری تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرماتے ہیں کہ ہاتھ بڑھائے بسم اللہ پڑھی پانی پی لیا اللہ کا شکر ادا کیا. اب جب پانی جاری ہو جائے تو پانی گرتا ہے نا نیچے تو زمین ہو ریتلی تو کیچڑ ہو جاتا ہے نا. مٹی ہو تو غارے سور جس نے دیکھی ہے الحمدللہ ہم سب کو بار بار اللہ پاک دکھائے وہاں بیٹھ کے درود و سلام پڑھنے کی بھی سعادت حاصل ہوئی. تو وہاں تو پانی اڑیل دیا جائے تو وہ کیچڑ بن جائے, لیکن ایسا نورانی چشمہ تھا کہ کیچڑ بنے ہی نہیں ہے. اور پانی پی کے صدیق اکبر باہر تشریف لے آئے. اور جب باہر تشریف لائے نا اللہ اکبر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا صدیق اکبر جی میں پانی پی لیا. عرض کیا فن طلقت کہ حضور میں نے پانی پی لیا. سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پھر وہ پانی کیسا تھا؟ پانی کیسا تھا؟ آج لوگ کہتے ہیں فلاں علاقے کا پانی بڑا میٹھا ہے ٹھنڈا ہے. میں کہتا ہوں ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے ہیں. اور جو سرکار نے جو پانی پلایا ہے وہ صدیق اکبر سے پوچھو. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور پانی پی لیا کیسا تھا؟ احلا من العسل وابید من اللبن وازکا رائحۃ من المسک. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم وہ شہد سے زیادہ میٹھا تھا, دودھ سے زیادہ سفید تھا اور کستوری سے زیادہ خوشبودار تھا. ایسا پانی شہد تو میٹھا, دودھ تو زیادہ سفید تے کستوری تو زیادہ خوشبودار. کون پی رہی ہیں؟ صدیق اکبر پی رہے ہیں. پلا کون رہے ہیں؟ اللہ کے محبوب پلا رہے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی زبان سے کبھی حق کے بغیر کوئی بات نکلی نہیں. اگر بچپن کا واقعہ بھی بیان کیا نا, میں نے جمعے میں عرض کیا تھا, بچپن کا واقعہ بھی بیان کیا ہے نا, تو اس کی تصدیق کے لیے حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے. بچپن کا واقعہ آپ نے سنایا نا کہ میں بت خانے میں گیا تو میں نے جا کے بت کو کہا کہ مجھے کھلا پلا, کوئی جواب نہ آیا تو میں نے پتھر اٹھایا دے ہمارا منہ پہ اس کو توڑ دیا. حضرت ابو قحافہ میرے پیچھے بھاگے تو میں ماں کے پاس آ گیا. ماں نے پکڑ لیا, فرمایا کہ کیا ہوا؟ تو کہنے لگے کہ اس نے یہ کام کیا, ہمارے خداؤں کا ناز کر دیا ہے, توڑ دیا ہے اس کو. تو حضرت صدیق اکبر یہ مدینہ عالیہ میں صحابہ کے مجمع میں اپنے بچپن کا واقعہ سنا رہے ہیں. فرماتے میں بھاگتا بھاگتا ماں کے پاس آ گیا, میری ماں نے مجھے چھپا لیا. میرے باپ نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے خدا توڑ دیا. فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے جب یہ بچہ پیدا ہوا تھا تو اس وقت حاطب ٹیبی سے آواز آئی تھی یا امت اللہ بالتحقیق ابشری بالولد العتیق اسمہ فی السماء صدیق لمحمد صلی اللہ تعالی وسلم صاحب رفیق. یہ ہے اللہ کی بندی کہ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے, یہ وہ بچہ ہے یا امت اللہ بالتحقیق ابشری بالولد العتیق کہ جس کو اللہ نے جہنم سے کوسوں دور فرما دیا ہے. ابشری بالولد العتیق اسمہ فی السماء صدیق, اس کا نام آسمانوں پر صدیق ہے. اور یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی ہیں اور رفیق بھی ہیں. میں کہ آپ اس کو کیوں ابھی یہ بیان کیا ہے فنازل جبرائیل علیہ السلام کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام آ کر بتا رہے ہیں حضور یہ جو واقعہ بتا رہے ہیں میں گواہ ہوں صدیق اکبر سچ فرما رہے ہیں. کون صدیق اکبر جس کی سچائی رب تبارک و تعالیٰ کا قرآن بیان کرے کہ مدینہ عالیہ میں فخاز نامی یہودیوں کا مدرسہ تھا, تو وہ استاد تھا, معلم تھا. تو آپ نے فرمایا کہ اس کو حیا دلاؤں کہ شرم کرو, تم خود تو اپنی کتابوں کے اندر نبی علیہ السلام کی آمد کے تذکرے کرتے رہے, جب اللہ کے محبوب آ گئے ہیں تو منہ پھیر لیا. فخاز نامی
اس استاد کے پاس چلے گئے، عالم کے پاس چلے گئے، کہنے لگے کہ دیکھو کہ تمہاری کتابوں کے اندر آمد مصطفیٰ کے تذکرے ہیں، تم نے پڑھے اور لوگوں کو بتائے، اب جب وہ اللہ کے محبوب آ گئے تم انکار کرتے ہو۔ اللہ کو ایک مانو اور اللہ کی بارگاہ میں خیرات کرو، اللہ کی بارگاہ میں خیرات کرو اور اللہ کا قرب حاصل کرو۔ تو فخاذ نامی شخص، یہ جو یہودی ہوتے ہیں یہ پلید ہوتے ہیں اور جن کے ذہن کے اندر غلاظت ہوتی ہے تو ان کے منہ سے کوئی نہ بات نکل جاتی ہے۔ تو فخاذ نامی یہ کہنے لگا اچھا اللہ نے دی ہے تھی، اللہ فقیر ایسی غنی ہے۔ آپ کو بڑا غصہ آیا، آپ نے نا آستین چڑھائی اور شاگردوں کے سامنے دے تھپڑ مارا۔ جب تھپڑ مارا نا تو فخاذ نامی ڈر گیا، کسی شاگرد میں جرأت نہ ہوئی کہ ہمارے استاد کو تھپڑ پڑا تو ہم کچھ کر سکیں۔ دوڑتا ہوا باہر گیا، مصطفیٰ علیہ السلام میں آ گیا اور کہنے لگا کہ صدیق اکبر نے مجھے مارا ہے، ابو بکر نے مجھے مارا ہے، حالانکہ میں نے تو کوئی بات ہی نہیں کی ہے۔ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں یہ ہو نہیں سکتا کہ تو نہ کوئی بات کی ہوگی جس کی وجہ سے صدیق، میرا صدیق ایسے نہیں کر سکتا۔ صدیق اکبر اللہ تعالیٰ نے آپ بڑے غصے کے ساتھ جلوہ افروز ہوئے اور بار کے مصطفیٰ علیہ السلام میں نہایت ہی مؤدبانہ سر جھکا کے بیٹھ گئے۔ فرمایا کہ ابو بکر جی حضور، فرمایا اس کو مارا ہے، فرمایا کہ حضور یہ تو بچ گیا، آپ کا معاہدہ نہ ہوتا تو میں تو اس کو قتل کر ڈالتا، میں تو اس کو قتل کر ڈالتا، یہ تو اچھا یہ بچ گیا میرے ہاتھ سے، میں نے اس کو تھپڑ مارا ہے اس لیے کہ اس نے میرے رب کی شان میں گستاخی کی ہے، جو صدیق اکبر برداشت نہیں کر سکتا۔ اس نے اللہ کو فقیر کہا ہے اور اپنے آپ کو غنی کہا ہے، تو میں نے اس کو اس لیے تھپڑ مارا ہے۔ اللہ اکبر۔ فخاذ نامی کہتا ہے کوئی گواہ لاؤ، میں جھوٹ نہیں بول رہا، معاذ اللہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ابھی یہ بات ہو رہی ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام آیات ربانی لے کے تشریف لے آئے، فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ہم نے خود سنا ہے کہ جس نے یہ کہا کہ اللہ فقیر اور ہم غنی ہیں، یہ فخاذ نامی یہودی جھوٹ بول رہا ہے، صدیق اکبر سچ بول رہے ہیں۔ جن کی تصدیق اللہ تبارک و تعالی فرمائے ان کی باتوں میں صداقت کیا ہو سکتی ہے؟ فرماتے ہیں کہ احلی من العسل و ابیض من اللبن و ازکا رائحۃ من المسک۔ اتنا میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید، کستوری سے زیادہ جو ہے وہ خوشبودار تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ کو پتہ ہے ابو بکر کہ یہ پانی کہاں سے آیا تھا؟ یہ کہاں سے آیا تھا؟ تو صحابہ کرام رضوان کو پتہ بھی ہوتا نا تو عرض کرتے اللہ اعلم و رسولہ، اللہ زیادہ جانتا ہے، اللہ کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ یہ ادب کا تقاضا ہوتا ہے۔ بعض لوگ نا بچھارتیں ڈالنے کے لیے نا کسی عالم کے پاس چلے جاتے ہیں، کسی پیر کے پاس چلے جاتے ہیں تاکہ ہمارا قد کاٹ بڑا ہو جائے۔ قد کاٹ بچھارتوں سے نہیں ہوتا ہے بلکہ ادب سے ہوتا ہے، ادب سے ہوتا ہے۔ اور جہاں بھی جاؤ ادب کے ساتھ جاؤ، دل کو بھی سیدھا کر کے جاؤ، زبان کو بھی سیدھا کر کے جاؤ۔ اور جو ادب والا ہوتا ہے نا تو وہ بامراد ہوتا ہے، وہ پا جاتا ہے۔ تو جو بے ادب گستاخ ہوتا ہے وہ شیطان کی طرح ذلیل ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اعلم ورسولہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ تعالی امر الملک، کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جو جنت کے سردار فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے نا اس کو اللہ نے امر دیا، حکم دے دیا۔ کیا حکم دیا؟ فرمایا انغرق نہرا من الجنت الفردوس الی صدر الغار۔ فرمایا کہ جنت کے چشموں سے اور نہروں میں سے ایک نہر کا منہ جو ہے رب تبارک و تعالیٰ نے غار کے اندر فرما دیا، اور اس فرشتے کو حکم دیا کہ ابو بکر صدیق آ رہا ہے تو اس کو دنیا کا پانی نہیں پلانا ہے بلکہ جنت الفردوس کے چشمے کا پانی پلانا۔ اس صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے رو پڑے، آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے یہ انتظام فرمایا ہے، اللہ وحدہ لا شریک میرے لیے۔ اللہ اکبر۔ سنیے
کہ نبی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ نعم، ہاں ہاں ابو بکر، بلکہ اس کے ساتھ ایک اور بھی بات فرما دوں کہ تو میرا محبوب ہے، میرا محب ہے، مجھ سے پیار کرنے والا ہے، میں تجھ سے پیار کرتا ہوں۔ تو فرمایا کہ تیرا مقام اللہ کے ہاں جو ہے میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ فرماتے ہیں والذی بعثنی بالحق نبیا لا يدخل الجنت مبغضک ولو کان لہ عمل 70 نبیا۔ فرمایا کہ تیرا مقام اللہ کے ہاں اتنا ہے کہ جس کے دل میں تیرا بغض ہو اور اس کے عمل 70 نبیوں کے برابر بھی کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل نہیں فرمائے گا۔ وہ پکا جہنمی ہے جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بک بک کرتا ہے، جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ فرمایا لا يدخل الجنت، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دل میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغض ہے۔ فرمایا کہ وہ ہرگز داخل نہیں ہو سکتا کہ اگرچہ اس کے عمل جو ہیں وہ 70 نبیوں کے برابر ہی کیوں نہ ہو، تو فرمایا کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو بھائیو ذرا غور تو کیجئے کہ جن کے عمل ہی نہ ہو، جن کے عمل ہی نہ ہو، جن کے عمل ہی نہ ہو، کچھ پلے ہی نہ ہو، نہ نماز، نہ روزہ، نہ قرآن پہ یقین، اور وہ تھو تھو کریں معاذ اللہ، وہ تھو ان کے منہ پر گرے گی، اللہ نے ہمیشہ کے لیے صدیق اکبر کے درجات کو بلند فرما دیا۔ جٹا وکھرا رواج، نہ کوئی روزہ نہ نماز، کہندے فیصلے ملنگا دے مکانے آئے لی، ویکھ لو علی دے محب دی نشانیاں، کچھ وچ ناد اسی گل وچ گانیاں، داڑھی مچھاں چٹ سر تے اسی لٹ پی کے بھنگ دا پیالہ، کہندے فیصلے ملنگا دے مکانے آئے۔ اس طرح جنت نہیں ملے گی، جنت ملنی ہے، یقیناً ملنی ہے، وہ نبی علیہ السلام کے اس غلام کو ملنی ہے جو صدیق اکبر سے بھی محبت کرتا ہے، فاروق اعظم سے بھی محبت کرتا ہے، عثمان غنی سے بھی محبت کرتا ہے، اور وہ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا سے بھی محبت کرتا ہے، نبی کی جمیع آل کے ساتھ بھی پیار کرتا ہے، نبی کے سارے صحابہ کے ساتھ بھی پیار کرتا ہے۔ اس کے لیے تو جنت مشتاق ہے بھائی، ان کے لیے تو جنت مشتاق ہے، جنت اشتیاق رکھتی ہے۔ کون؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جن کی ایک رات والی نیکی، غار ثور میں نبی علیہ السلام کتنے دن رہے؟ 3 دن اور 3 رات، 3 دن اور 3 رات۔ اور جو بخاری کی حدیث ہے نا، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بڑے ستارے ہیں آسمان پہ چمک رہے ہیں، تو آپ کا کوئی ایسا امتی بھی ہے کہ جس کی نیکیاں ان ستاروں کی تعداد سے بھی زیادہ ہوں؟ فرمایا نعم، نعم، یہ نبی کی شان ہے، یہ نبی کی شان ہے، وہ ستاروں کی تعداد۔ اب دیکھو نا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ کوئی صحابی اس لیے سوال نہیں کرتا کہ نبی کو اس کا جواب نہیں آئے گا، معاذ اللہ۔ ام المومنین نے سوال ہی اس لیے کیا کہ نبی علیہ السلام ستاروں کی تعداد کو بھی جانتے ہیں، اور آپ نے ہر امتی کے ہر عمل کو بھی جانتے ہیں۔ قیامت تک جو آخری امتی ہوگا نبی علیہ السلام اس کے عمل سے بھی واقف ہیں۔ یہ ام المومنین کے سوال سے پتہ لگ رہا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کوئی امتی، وہاں صحابی کے لفظ نہیں آئے، آپ کا کوئی امتی ایسا ہے کہ جس کی نیکیاں ستاروں کی تعداد کے برابر؟ میں نام، ہاں، کون ہے؟ فرمایا وہ عمر بن خطاب ہے، وہ عمر بن خطاب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ام المومنین فرماتے ہیں کہ میرا دل ڈھہ گیا، میرے ابا دی نیکیاں، میرے ابا دی نیکیاں، فاروق اعظم دی نیکیاں، آسمان تے ستارے۔ اب لے آؤ نا تو کیلکولیٹر، بڑے سے بڑا سائنسدان نکلے اور بتائے کہ آسمان کے ستارے کتنے ہیں۔ کیا جانتا ہے کوئی کہ فلاں بندے نے کتنی نیکیاں کی ہیں؟ بلوغت سے لے کر آج تک جو ہم نے نیکیاں کی ہیں جانتے ہیں ہم؟
تعداد رکھتے ہیں سرکار جانتے تو یہ اللہ نے شان دی ہے تو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو دی ہے میرے ابا حضور کی نیکیاں اب نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے مومن کی ماں اہمیں گھبرا گئی ہیں فاروق اعظم اللہ تعالیٰ کی ساری نیکیاں ایک طرف تیرے باپ کی غار والی ایک رات کی نیکی سب پر بھاری سب پر بھاری ایک رات 3 رات ہی فرمایا ایک رات اور وہ نیکی کیا تھی کیا وہ نوافل تھے کیا وہ اشراق چاشت ابابین تھی کیا وہ صلاۃ تہجد تھی نہ وہ ایک ہی نیکی تھی کہ رخ یار کا تھا دیکھنے والا صدیق اکبر تھا کہ نبی علیہ السلام کو چہرے کو دیکھ رہے ہیں بس یہی عبادت کریں فرماتے ہیں ساری عمر بن خطاب کی نیکیاں ایک طرف اور تیرے باپ کی غار والی راتوں میں سے ایک رات کی نیکی ایک طرف اس سے معلوم یہ بھی ہوا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم امتیوں کی نیکیوں کے وزن کو بھی جانتے ہیں تو اس لیے نبی علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ عمر بن خطاب کی ساری نیکیاں ایک طرف اور صدیق اکبر کی غار والی ایک رات کی نیکی سب پر بھاری ہے یعنی وزنی ہے کون صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاہ صاحب منقبت پڑھ رہے تھے شاہ جی آپ نا ماشاءاللہ بڑا ذوق ہے آپ کا محبت ہے جو لکھ کے لاتے ہیں وہی پڑھا کریں وہ جس وقت آپ تشریح بیان کرتے ہیں نا تو وہ پتہ نہیں گھوم گھما کے پتہ نہیں کہاں چلے جاتے ہیں جو بھی ہو تو وہ اس کو نا آپ نا ویسے جس طرح نعت خواں پڑھتے ہیں نا اعلیٰ حضرت کا کلام ایسے پڑھتے جائیں تسلسل کے ساتھ تو اس میں مزہ زیادہ آتا ہے چاشنی زیادہ ہوتی ہے وہ پڑھتے جائیں اور وہ عمر یاد بھی نہ ہوئے ہاں جہاں بھی جاتے ہیں نا تو آپ میرا نام ہے یہ کہیں میں بہت فقیر آدمی ہوں بالکل ایسی بات نہیں ہے کل کوئی بندہ اٹھ کے کہہ دے قاری صاحب بلائے اس واسطے کہ شاہ جی میرا نام لائیں بہرحال آپ نا آپ کی مہربانی آپ ذکر نہ کیا کریں ہو سکتا ہے میرے دل میں تکبر آ جائے اور میں غارت ہو جاؤں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے تو حضرت صدیق اکبر اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ معجزہ انہوں نے بھی بیان کیا اور اس کی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ جب تبوک کے موقع پر نبی علیہ السلام نے مال لانے کا حکم دیا تو مال اکٹھا ہونا شروع ہوا 1000 اونٹ بمائے ساز و سامان حضرت عثمان غنی ذی النورین نے پیش کیے تھے 1000 اونٹ تھوڑا ہوئے نا تھوڑا تے خرچ کیتا جاوے اخلاص نہ لو سارے تے باری ہو جاتا ہے بعض لوگ جو نا بڑی بڑی لمبی لینے لگا کے نا بڑی لمبی لینے لگا کے اللہ اسی غزوہ تبوک کے بارے میں ایک اور بھی حدیث پاک آتی ہے کہ ایک صحابی جب نے وہ دیکھ کے نا وہ بڑا بیچارہ کہہ رہا تھا کہ کاش کہ میرے پر کچھ ہوندہ تھے میں بھی کچھ خیرات کرتا اتنا سامان خیرات کر رہے نے وہ نا اتوں اٹھیا سرکار علیہ السلام نے بار کی اٹھ کے نا تو چلا گیا باہر ایک یہودی کو چلا گیا کوئی کام شام ہے 10 سے میں مزدوری کرا کہنے لگے میرے باہر کو پانی لانا ہے تو میں لا دینا کہنے لگے کتنی مزدوری لے میں 2 سا ایک سا جنا 2 کلو دا غالباً ہوتا ہے تو کہنے لگے میں 4.5 کلو کھجوراں لے لاں گا تے میں تو مزدوری کر دینا پانی لا دینا اس نے کہ جی لا دو تو اس نے ساری رات پانی لگایا پانی لگان تو بعد نا 4.5 کلو کھجوراں لے کے ادھیاں کھجوراں اپنے بچیاں واسطے لے گیا تے ادھیاں کھجوراں بارگاہ مصطفیٰ علیہ السلام پیش کرتی ہیں سرکار نے فرمایا کل تو تیرے کو کچھ نہیں سی کتھوں لے کے آیا یہ نہیں کہ سرکار نو پتہ نہیں سرکار نے اس وقت سے پوچھا تاکہ لوگوں نو پتہ چل جائے کہ میرے صحابہ خیرات کرن واسطے کتنا شوق تے ذوق رکھتے میں کہا تو تیرے کو کچھ نہیں سی اے کھجوراں کتھوں لے کے آئے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں دل چ کہہ رہا سی کاش میرے کو کچھ ہوتا تے میں بھی خیرات کرتا بالآخر میں باہر نکلیا کہ یہودی نو کیا تو یہودی نے کیا پانی لگا دے 4.5 کلو لے جا کھجوراں تے ادھیاں میں گھر دے کے تے ادھیاں آپ کو پیش کیتیاں نے تاکہ میرا بھی حصہ شامل ہو جائے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک کھجوراں نا سارے ڈھیر تے مختلف جگہ رکھ دیو تاکہ سب تو اتے نظر آن یعنی یہ اخلاص ہے آج
جب ہم خیرات کرتے ہیں نا، جب تک 4 بندوں کو بتا نہ لیں ہماری روٹی ہضم نہیں ہوتی. اور شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بتائیں گے یہ مسجد میں نے بنوائی، یہ کام میں نے کروایا، یہ کام میں نے کروایا، تو اسے شان بڑھ جائے گی. نا 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 نا، شان تو بڑھے گی جب بندہ کہے کہ جو اللہ نے مجھے دیا تو میں تو کچھ بھی خیرات نہ کر سکا، میں کچھ بھی خیرات نہ کر سکا. اللہ اکبر. حضرت فاروق اعظم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے نا دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی کہ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے نا صدیق اکبر نمبر لے جاتے ہیں. تو آج میرے پاس مال زیادہ ہے، صدیق اکبر کے پاس مال تھوڑا ہے، کیونکہ وہاں کوئی جمع کرنے کا تصور بھی نہیں تھا، جو آتا تھا خیرات کا دیا جاتا تھا. اللہ اکبر. گھر میں ایک رات کے لیے رکھنے کے لیے کوئی صحابی تیار نہیں ہوتا تھا. حضرت فاروق اعظم اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور جا کے سارا سامان لے آئے. آپ نے یہ پرائمری کی کتابوں میں یہ واقعہ پڑھا، لیکن میں یہاں ایک عقیدہ اور صدیق اکبر اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ تعلیمات جو ہے وہ عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. کیا ہوا کہ فاروق اعظم تشریف لائے، سارا آدھا سامان لے کے آئے. نبی علیہ السلام نے شاہ فرمایا اے عمر گھر والوں کے لیے کیا رکھا ہے اور یہاں کیا لائے ہو؟ عرض کی حضور گھر والوں کے لیے آدھا رکھا ہے، آدھا یہاں پیش کر دیا ہے. بابا سامان سی بابا. سارے دیکھنے لگے کہ یار نہیں آئے، ابو بکر صدیق جی نہیں آئے، وہ اج کی لے کے آتے ہیں. اللہ اکبر. جب دیکھنے والوں نے دیکھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس شان سے آ رہے ہیں کہ آپ کے جسم پر کپڑے نہیں بلکہ ایک ہی کمبل ہے، اور اس کمبل کو اوپر لپیٹ کر بٹنوں کی جگہ پر کیکر کے کانٹے لگا کر سارے کا سارا سامان بار کے مصطفیٰ میں پیش کر دیا. اب نبی علیہ السلام نے پوچھا ما بقیتا لأہلک یا ابا بکر، ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا رکھا ہے اور یہاں کیا لائے ہو؟ گھر والوں کے لیے کیا رکھا ہے اور یہاں کیا لائے ہو؟ اب عقیدہ بیان کیا جو سنی بیان کرتے ہیں. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام روحانی طور پر اللہ کی عطا کردہ توفیق سے ہر جگہ موجود ہیں، بس دوری ہماری طرف سے ہے، دوری ہماری طرف سے ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روحانی طور پر ہر جگہ موجود ہے. اور میں تصدیق کرتا چلا جاؤں ان لوگوں سے جو اپنے سر کو جھکاتے ہیں تو نبی کا دیدار کر لیتے ہیں. شیخ محقق عبداللہ کے محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے کئی مرتبہ متعدد مرتبہ نبی علیہ السلام کا جاگتے ہوئے دیدار کیا ہے، اور 72 یا 74 مرتبہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے دیدار فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روحانی طور پہ موجود ہیں. اور بعض لوگ اس پہ بڑا یہ شرک ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. اللہ بھی ہر جگہ موجود، نبی علیہ السلام بھی ہر جگہ موجود. بھی اللہ تو خالق کائنات ہے، اور اس نے اپنی مخلوق میں سے اپنے محبوب علیہ السلام کو یہ عظمت اور رفعت عطا فرمائی ہے. ہمیں تو خوش ہونا چاہیے کہ یہ مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو عطا فرمایا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار نے پوچھا ما ابقیت لأہلک یا ابا بکر، ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے لائے تو یہاں کیا پیش کیا ہے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سر جھکا کر تعظیم کرتے وقت کرتے ہیں ابقیت لہم اللہ ورسولہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کے لیے اللہ اس کا رسول چھوڑ کر آیا. اب سرکار تو سامنے موجود ہے، سرکار علیہ السلام فرما دیتے ابو بکر یہ کیا شرک کی بات کر رہے ہو، میں تو یہاں موجود ہوں، تمہارے گھر میں اللہ کے رسول کب ہے؟ نا 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 نا. سرکار علیہ السلام خوش ہوئے. وہاں بڑے بڑے مفتی یہاں تک کہ فاروق اعظم کی صورت میں بھی موجود ہیں، اور فاروق اعظم سیدنا صدیق اکبر سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدالت کے چیف جسٹس حضرت مولا کائنات بھی موجود ہے. کسی نے اعتراض نہیں کیا، سب نے اس بات میں سر ہلایا کہ گھر میں اللہ اس کے رسول چھوڑ کر. اس لیے ہمارے علماء لکھتے ہیں کہ جب تم گھر میں داخل ہو نا، گھر میں داخل ہو تو گھر والوں پر سلام کیا کرو. ہم نے نا ایسی باتوں کو چھوڑ دیا ہے، یہ باتیں نا قابل غور ہے. رزق کے لیے ہم بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ رزق میں برکت نہیں ہوتی ہے، کماتے ہیں سارا دن کما کما کے تھک جاتے ہیں، برکت نہیں ہوتی.
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا وظیفہ ہے کہ اپنے گھر والوں کو سلام کرو، سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھ کے اپنے گھر میں داخل ہو جاؤ تو اللہ تبارک و تعالیٰ رزق میں فراوانی فرما دیتا ہے۔ اور ہمارے علماء نے، جمہور علماء نے جس بات کو لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ جب گھر میں کوئی بھی نہ ہو تو پھر کہ کس کو سلام کرو گے؟ اللہ اکبر، پھر کس کو سلام کرو؟ گھر میں کوئی بھی موجود نہیں ہے، گھر والے بچے نہیں ہیں، تالا تم نے کھولا ہے، اندر گئے ہو تو پھر کس کو سلام کرو گے؟ جمہور علماء کے اس بات پر اتفاق ہے، فرماتے ہیں جب تم اندر داخل ہو وہ کوئی بھی نہ ہو تو تم کہا کرو السلام علیکہ ایھا النبی و رحمت اللہ وبرکاتہ۔ سرکار اسلام کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھا کرو۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے اس پیارے صحابی نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعلیم اور تربیت یہی عطا فرمائی کہ جس طرح نبی علیہ السلام گنبد خضرا میں موجود ہیں، روحانی طور پر ہمارے ہاں بھی موجود ہیں۔ اللہ پاک جل جلال کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، اللہ تبارک و تعالی امیر المومنین خلیفۃ المسلمین خلیفۃ بلا فصل سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضات و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔